سبق نمبر 7، خلیے کی ساخت اور خوردبینی جاندار۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام جاندار خلیات سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ نباتات، حیوانات اور ہم خود بھی خلیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ رابرٹ ہک نامی انگریز سائنسدان نے سن 1665 میں لکڑی کے ڈاٹ کی پتلی تراش لے کر خوردبین کے ذریعے اس کا معائنہ کیا۔ اسے یہ شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح خانوں سے بنی نظر آئی۔ رابرٹ ہک نے اس ترتیب کو خلیے کا نام دیا۔ خلوی سائنس یعنی خلویات میں خلیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خلیے کے مشاہدے کے لیے مرکب خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ خلیات کا مشاہدہ کرنے میں مرکب خوردبین کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے وقت الیکٹران خوردبین کی مدد سے ان کا مشاہدہ ممکن ہوتا ہے۔ الیکٹران خوردبین یعنی مائکروسکوپ سے انتہائی مہین چیز کا بڑا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھی جانے والی چیز 2 ارب گنا بڑی نظر آتی ہے۔ خلیات کے مشاہدے سے جانداروں میں پائی جانے والی تنظیم کا علم ہوتا ہے۔ خلیے کی ساخت مخصوص ہوتی ہے۔ جاندار ان خلیات کے ذریعے جاندار کے حیاتی افعال انجام پاتے ہیں۔ دراصل یہ کام خلیے میں موجود مختلف اجزاء کرتے ہیں۔ ان اجزاء کو خلیے کے حیوان سے کہتے ہیں۔ خلوی حیوان سے خلوی جھلی، خلوی دیوار، خلیہ مائع، مائٹوکونڈریا، گولجی جسم، رائبوزوم، لائزوزوم، لوکے، مرکزہ، خالیہ وغیرہ خلیے کے حیوان سے ہیں۔ چند خلوی حیوانسوں کے افعال۔ خلوی جھلی، یہ خلیے کا بیرونی غلاف ہے جو بے حد پتلا، لچکدار اور جھلی جیسا ہوتا ہے۔ جھلی خلیے کے اندرونی حصے کی حفاظت کرتی ہے اور خلیے کے اندر داخل ہونے والی اور وہاں سے خارج ہونے والی اشیاء پر قابو رکھتی ہے، نیز خلیے کی شکل قائم رکھتی ہے۔ دوسرا، خلوی دیوار۔ خلوی دیوار صرف نباتی خلیے میں پائی جاتی ہے۔ نباتی خلیے میں خلوی جھلی کے باہر کے غلاف کو خلوی دیوار کہتے ہیں۔ یہ سیلیولوز نامی مادے سے بنی ہوتی ہے۔ اس میں مائعات کا نقل و حمل ہو سکتا ہے۔ خلوی دیوار کی وجہ سے خلیے کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اس لیے خلیے کی شکل قائم رہتی ہے اور خلیے میں پائے جانے والے اجزاء کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا، مرکزہ۔ مرکزہ خلیے کا مرکز میں پایا جانے والا سب سے بڑا حصہ ہے۔ عام طور پر مرکزہ کروی ہوتا ہے۔ مرکزے کے اطراف پائی جانے والی مرکزی جھلی مسامدار ہوتی ہے۔ مرکزے میں ڈی این اے سے بنے کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ ڈی این اے کے مخصوص لمبائی کے ریشے کو جین کہتے ہیں۔ مرکزہ خلیہ کے تمام افعال پر قابو رکھتا ہے۔ خلوی تقسیم میں حصہ لیتا ہے۔ مرکزے میں موجود کروموزوم پر پائے جانے والے جین کے مطابق موروثی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ چوتھا، خلیہ مائع۔ خلیے میں پایا جانے والے مرکزے کو چھوڑ کر باقی سیال حصہ خلیہ مائع کہلاتا ہے۔ خلیہ مائع یعنی پانی میں حل پذیر کاربنی، غیر کاربنی اشیاء اور مختلف حیوان سے والی نیم نفوذ پذیر شے ہے۔ خلیہ مائع میں پائے جانے والے مختلف حیوانسوں کے ذریعے خلیے کے تمام افعال انجام پاتے ہیں۔ پانچواں، مائٹوکونڈریا۔ یہ مختلف ساخت کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ بیضوی ہوتے ہیں۔ ان کی دوہری جھلی ہوتی ہے۔ اندرونی جھلی تہدار ہوتی ہے۔ خلیے میں موجود توانائی پیدا کرنے کا کام مائٹوکونڈریا یعنی توانیہ ہی کرتا ہے۔ خلیے کو جب بھی ضرورت ہو یہ توانائی مہیا کرتا ہے، اس لیے اسے خلیے کا توانائی گھر کہتے ہیں۔ چھٹا، گولجی اجسام۔ خلیہ مائع میں پائے جانے والے چپٹے جھلی دار تھیلی نما اجسام گولجی اجسام کہلاتے ہیں۔ ان میں خامروں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ساتواں، خالیہ۔ خالیہ یعنی کھوکھلا حصہ، جھلی سے گھرا ہوا حیوان سا خالیہ کہلاتا ہے۔
نباتی خلیے کے خالیے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اخراجی مادے مختلف قسم کے افرازات کو عارضی طور پر ذخیرہ کرنے کا کام خالیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انسانی خلیے کے مرکزے میں کتنے کروموزومز ہوتے ہیں؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یوگلینا نباتات و حیوانات دونوں گروہوں سے تعلق رکھتا ہے؟ حیوانی اور نباتی خلیات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے جو ذیل میں دیا گیا ہے۔ حیوانی خلیہ، نباتی خلیہ۔ خلوی جھلی کے اطراف غلاف نہیں ہوتا۔ نباتی خلیہ، خلوی جھلی کے اطراف خلوی دیوار کا غلاف ہوتا ہے۔ حیوانی خلیہ، خالیے چھوٹے ہوتے ہیں۔ نباتی خلیہ، خالیے بڑے ہوتے ہیں۔ حیوانی خلیہ سبز مائنہ یعنی کلوروفل نہیں پایا جاتا۔ نباتی خلیہ سبز مائنہ یعنی کلوروفل پایا جاتا ہے۔ خوردبینی جاندار۔ ہمارے اطراف ہوا، پانی، مٹی وغیرہ میں کثیر تعداد میں خوردبینی جاندار پائے جاتے ہیں۔ یہاں وائرس، جراثیم، کائی، پھپھوند، خمیر، پروٹوزوا یعنی اولین حیوانات کے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ یہ تمام خوردبینی جاندار ہیں۔ بعض خوردبینی جاندار فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وائرس، ان کا مشاہدہ الیکٹران خوردبین کی وجہ سے ممکن ہو گیا ہے۔ ان کی ساخت سادہ ہوتی ہے۔ ان میں خلیہ مائع اور خلوی حیوان سے نہیں ہوتے۔ وائرس کے اطراف پروٹین کا غلاف ہوتا ہے۔ اس میں ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ DNA یا رائبو نیوکلک ایسڈ یعنی RNA ہوتے ہیں۔ وائرس کی وجہ سے نباتات و حیوانات میں مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم، جراثیم وائرس کی بنسبت بڑے ہوتے ہیں لیکن خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے۔ جراثیم میں مرکزے کی بجائے آزاد کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں خلوی دیوار، خلوی جھلی، خلیہ مائع جیسے حیوان سے ہوتے ہیں۔ بعض جراثیم فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض نقصان دہ یا امراض پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھلی دار پودوں کی جڑوں کی گانٹھوں میں پائے جانے والے رائزوبیم جراثیم ہوا کی نائٹروجن کو مرکب میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ مرکبات مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور مٹی زرخیز ہو جاتی ہے۔ نیز یہ نائٹروجن کا تناسب قائم رکھتے ہیں۔ مٹی میں موجود ایزیٹوبیکٹر جراثیم ہوا کی نائٹروجن کا آزادانہ طور پر تعین کرتے ہیں۔ مٹی میں ان گنت جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم جانداروں کا تجزیہ کر کے ہیومس یعنی تراب تیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے۔ اسٹیفلوکس نامی جراثیم غذائی اشیاء پر نشوونما کے دوران انٹروٹاکسن نامی زہریلا کیمیائی مادہ تیار کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں کھانے سے دست اور قے ہوتی ہیں۔ بروقت مناسب علاج سے شکایت دور ہوتی ہے۔ ہوابند ڈبوں کی غذا میں مخصوص مدت کے بعد کلاسٹریڈیم جراثیم کی نشوونما کا امکان ہوتا ہے۔ غذائی اشیاء میں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے سے زہریلے مادے تیار ہوتے ہیں۔ ایسی غذاؤں کے استعمال سے دست اور قے کی شکایت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہوابند غذا کتنے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے اس کی ہدایت ڈبے پر دی جاتی ہے۔ ایسی غذائیں خریدتے وقت اسے جانچنا ضروری ہے۔ کائی، یہ گیلی مرطوب جگہ پر پائی جاتی۔ پانی میں نشوونما پانے والے اس گروہ کی نبات کے خلیات میں سبز مائنہ ہوتا ہے۔ یہ خود کفیل ہوتے ہیں۔ کائی کی اکثر قسمیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ چند ایک کائی کا غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عمارتوں کے اوپر روشنی میں رکھی ہوئی بڑی ٹنکیوں میں کائی کے بڑھنے سے پانی میں بدبو آتی ہے۔ ڈائٹم کائی یہ خلوی ہونے سے پہچانی جاتی ہے۔ پھپھوند، بعض پھپھوند فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض نقصان دہ۔ نقصان دہ پھپھوند کی وجہ سے غذائی اشیاء تباہ ہوتی ہیں۔ جلدی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس گروہ کی نباتات کے خلیات میں سبز مائنہ نہیں ہوتا۔
اس لیے یہ غیر کفیل ہوتے ہیں۔ یہ مرطوب جگہ میں بنی اشیاء پر نشو و نما پاتے ہیں۔ سن 1929 میں سائنسداں الیگزینڈر فلیمنگ نے دریافت کیا کہ پینیسیلیم نو کی پھپھوند کی نشو و نما کے دوران تیار ہونے والا کیمیائی مادہ خاص قسم کے خوردبینی جانداروں کو ختم کر دیتا ہے۔ پینیسلین نامی مشہور اینٹی بایوٹک یعنی ضد حیاتیہ پینیسیلیم سے بنتی ہے۔ چند مخصوص خوردبینی جانداروں میں ہی مخصوص ضد حیاتیہ تیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ضد حیاتیہ میں مخصوص خوردبینی جاندار کو ہی ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ذیل کی جدول سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اینٹی بایوٹک یعنی ضد حیاتیہ، خوردبینی جاندار، ختم ہونے والے جراثیم۔ اینٹی بایوٹکس یہ ہیں: پینیسلین، کلورومائسٹین، اسٹریپٹومائسن، ٹیٹراسائکلین، ارتھرومائسن۔ خوردبینی جاندار یہ ہیں: پینیسیلیم کرائسوجینیم، اسٹریپٹومائسس وینیزویلے، اسٹریپٹومائسس گراسس، اسٹریپٹومائسس اوریوفینسس، اسٹریپٹومائسس تھرس۔ ختم ہونے والے جراثیم یہ ہیں: ڈفٹیریا یعنی خناق، نمونیا کے جراثیم، ٹائیفائڈ کے جراثیم، ڈخ کے جراثیم، مختلف بیماریوں کے جراثیم، مختلف بیماریوں کے جراثیم۔ خمیر یہ پھپھوند کی ایک قسم ہے۔ خمیر کے خلیات تخمیر کا عمل کرتے ہیں۔ خوردبینی جانداروں کے تخمیری عمل کے ذریعے ذائقہ دار یا خوشبودار کاربنی شے تیار ہوتی ہے۔ پاؤ، اڈلی، ڈوسا وغیرہ تخمیری عمل کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ذائقہ دار ہوتے ہیں، لیکن چند خوردبینی جاندار تخمیری عمل کے دوران بدبودار اور خراب ذائقے کی اشیاء تیار کرتے ہیں، اس لیے ایسی صورت میں اشیاء کھانے کے لائق نہیں رہتی۔ پروٹوزوا یہ یک خلوی حیوانات کی جماعت ہے۔ ان کے خلیات میں سبز مائنہ نہیں پایا جاتا، خلوی جھلی اور مرکزہ پایا جاتا ہے۔ یہ تیار غذا کا استعمال کر کے بڑھتے ہیں۔ بعض پروٹوزوا نقصان دہ ہوتے ہیں۔ امیبا جیسے پروٹوزوا آلودہ غذا اور پانی کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں تو دست اور خے جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ تکلیف مستقل ہو جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ خلیہ ہر جاندار کی بنیادی اکائی ہے۔ خلوی جھلی کے ذریعے خلیہ مائع کے بند خانے کو خلیہ کہتے ہیں۔ مرکزہ، خلیہ مائع اور خلوی جھلی خلیے کے بنیادی اجزاء ہیں۔ نباتی خلیے میں خلوی جھلی کے باہر سیلولیوس کی خلوی دیوار ہوتی ہے۔ خلیہ مائع میں مائٹوکونڈریا، گولجی اجسام، رائبوزومز، لائزوزومز، خالیے جیسے حیوان سے ہوتے ہیں۔ خلیہ مائع میں کاربنی اور غیر کاربنی مادے پائے جاتے ہیں۔ بعض خوردبینی جاندار فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض نقصان دہ۔ ہر جاندار کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ خلیہ۔ کس خوردبین کے ذریعے سے انتہائی مہین چیز کا بڑا عکس دیکھا جا سکتا ہے؟ الیکٹران خوردبین۔ الیکٹران خوردبین میں دیکھی جانے والی چیز کتنے گنا بڑی نظر آتی ہے؟ 2 ارب گنا بڑی نظر آتی ہے۔ خلوی دیوار کس میں پائی جاتی ہے؟ صرف نباتی خلیے میں۔ خلوی دیوار کس سے بنی ہوتی ہے؟ سیلولیوس نامی مادے سے۔ عام طور پر مرکزہ کیسا ہوتا ہے؟ کروی۔ مرکزے میں ڈی این اے سے بنے کیا پائے جاتے ہیں؟ کروموزوم۔ خلیے کے تمام افعال پر کون قابو رکھتا ہے؟ مرکزہ۔ خلیے کا توانائی گھر کس کو کہتے ہیں؟ مائٹوکونڈریا کو۔ گولجی اجسام میں کس کا ذخیرہ ہوتا ہے؟ خامروں کا۔ وائرس کے اطراف کس کا غلاف ہوتا ہے؟ پروٹین کا۔
کس کی وجہ سے نباتات و حیوانات میں مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں؟ وائرس کی وجہ سے۔ شعاعی ترکیب کا فعل کون سا خلیہ انجام دیتا ہے؟ نباتی خلیہ۔ کس سائنسدان نے سب سے پہلے خلیہ یعنی سیل کا نام استعمال کیا؟ رابرٹ ہوک نے۔ خلوی جھلی کیسی ہوتی ہے؟ لچکدار ہوتی ہے۔ انسانی خلیے کے مرکزے میں کتنے کروموزومز ہوتے ہیں؟ 64 کروموزومز۔ ہوابند ڈبوں کی غذا میں مخصوص مدت کے بعد کون سے جراثیم کی نشو و نما کا امکان ہوتا ہے؟ کلاسٹریڈیم۔